مستدرک کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ اماں جی نبی پاک کے اخلاق کس طرح کے تھے؟ تو فرمانے لگی قرآن مجید ہی رسول پاک کے اخلاق ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگیں چاہے تو سورہ مومنون پڑھ لو۔ تو انہوں نے یہ ابتدائی آیات سورہ مومنون کی جب تلاوت کی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی یہی تو میرے نبی پاک کے اخلاق ہیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن سے تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ جنت کا وارث بننا چاہتا ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم علیہ السلام کا قرب بھی ملے گا اور رب کریم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، وہ مقام فلاح، وہ مقام کامیابی، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رضا نازل فرمائے گا، اس مقام کا نام مقام جنت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فإنہم غیر ملومین، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں۔ میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع خضوع حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔